ایموشنل انٹیلیجنس اگر میں آپ سے پوچھوں، یہ لفظ اب ہر ایک کی زبان پہ آتا ہے، بہت کامنلی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ایموشنل انٹیلیجنس ہے کیا اور یہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے؟ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ان کمپنیز کو اون کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو ایوریج تھے لیکن وہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ تھے. صحیح. فار ایگزامپل شی از اے گڈ کوک، ٹھیک ہے، یا وہ گھر بہت اچھا صاف رکھتی ہے، تو اس چیز کو تو ہم کیٹر کرتے ہی نہیں ہیں. بالکل صحیح بات ہے. تو وہ اس کو وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ میری اسٹرینتھس ہیں. وہ ایز اے پارٹ آف ہر جاب وہ کرتی جا رہی ہے اور ایک بالکل منڈین لائف، ایک ڈل اینڈ بورنگ لائف اس کو وہ لگتا ہے کہ میں گزار رہی ہوں. سب سے جو خطرناک بات ہے کہ اس کی بیوی کی اس کو شکایت لگانا. ہاں جی، یہ تو میاں بیوی میں جدائی والا کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے نا. پھر اس سے تو بالکل اپنے آپ کو یہ ایک تو باور کرا لینا چاہیے جو مدر ان لا کے رول میں ہیں خواتین، کہ یہ تو کرنا ہے ہی نہیں. میں نے دیکھا آج کل لوگ یہ بھی نہیں کہتے کہ کوئی غلط ہے، وہ یہ کہتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے. تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ ہو سکتا ہے ان کا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہو. تھوڑی سی ینگ گرلس کی بات کرتے ہیں. ایک ینگ گرل وہ سیلف اویئرنیس کا جو کرائیٹیرین لے رہی ہوتی ہے، یعنی اس کو اپنے بارے میں اپنے آپ کو جاننا ہے، لیکن وہ لیتی ہے پروجیکشن کہاں سے، سوشل میڈیا سے لے رہی ہے، اور جو کمپیریزن کلچر چاہے گھروں میں چل رہا ہے یا باہر انوائرمنٹ میں چل رہا ہے اس کی وجہ سے لے رہی ہے. وہ اپنی سیلف اویئرنیس کو کیسے اسٹریم لائن کر سکتی ہے؟ ہمارا بہت بڑا ڈائلیما یہ ہے کہ ہماری جو دینی تعلیم ہے وہ کہیں پیچھے رہ گئی ہے، اور یہ جو اخلاق پر مبنی احادیث ہیں یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ مدر ان لا کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بچی کوشش کرے ہاں جی کہ اچھا ہو سکتا ہے شی از بینگ پوزیسو اباؤٹ ہر سن، ہو سکتا ہے ان کا ہی طریقہ ہی بات کرنے کا یہ ہو سکتا ہے میں ابھی آئی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ پچھلے 50 سال سے یا جتنے بھی سالوں سے وہ یہاں پر ہیں تو what she has been through. ایسی خاتون کو کیا کرنا چاہیے جب اس کو اپنے اندر اتنی تباہی نظر آ رہی ہے، جس کو وہ صبر کا نام دے رہی ہے، شکر کا نام دے رہی ہے اور اپنے گھر کو بچانے کا نام دے رہی ہے؟ اب مجھے کئی دفعہ ایسے لوگ بات پوچھتے ہیں نا، فلاں کو یہ کرنا چاہیے نا، تو میں کہتی ہوں بالکل کرنا چاہیے، لیکن ہم انہیں فورس تو نہیں کر سکتے، کوئی ہمارے پاس ریموٹ کنٹرول نہیں ہے کہ ان سے وہ کام کروائیں. آپ کو ہی کوئی انٹیلیجنٹ طریقہ سیکھنا ہے کہ یا تو آپ انڈرسٹینڈ کریں یا کسی حد تک ان کو کمیونیکیٹ کریں. رونا صبر کے منافی نہیں ہے. جو زبان سے آپ کے گلے شکوے نکلتے ہیں نا وہ صبر کے منافی ہیں. ایک سیناریو تو یہ ہے نا کہ کسی نے ایک اور شادی کر رکھی ہے، وہ تو حلال ہے نا. یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ سیناریو ہے کہ حرام ریلیشن شپس ہیں جی، یا پورن ایڈکشن ہے، تو خدا نخواستہ. تو اس میں آپ بات بھی کر سکتے ہیں. اس میں اگر کوئی بات اتنی آؤٹ آف ہینڈ ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے راستے رکھے ہوئے ہیں. اور آپ کو جو باہر سے آوازیں آ رہی ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ شکر کرو شکر کرو. اور ساتھ ہی آپ کے ذہن میں وہ حدیث آتی ہے کہ اچھا کیا میں وہ ناشکری ہوں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جائیں گی جہنم میں کیونکہ بہت ناشکری کرتی ہیں. کبھی کبھی ہمیں باہر سے لوگ انڈیکیشن بھی ایسا ہی دے رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں دس از جسٹ اے وے آف لوکنگ ایٹ اٹ. اب وہ کیا کرے لڑکا، وہ صبح شام اس کے ساتھ ہے وہ لڑکی، اور آپ نے خود اس کو اس کا لائف پارٹنر مور آفن دین ناٹ آپ نے بنایا ہے، اور ایک سنت ہے جو پوری ہوئی ہے، اور یہ دستور ہے، یہ زندگی کی ایک حقیقت ہے کہ وہ جب اس کی زندگی میں ایک بچی آتی ہے، پھر ان کے ہاں اولاد ہوتی ہے، پھر وہ ایک ظاہر ہے کہ وہ ایک الگ سے فیملی یونٹ وہ بنتے ہی بنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جب بھی بہت سے مسائل اپنی زندگی کے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سا الجھاؤ آ جاتا ہے. یہ الجھاؤ جو ہے ہمارے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی ایسے لگتا ہے کہ عجیب کشمکش کی حالت ہے، کوئی سرا نکل نہیں رہا اور پتہ نہیں چل رہا کہ میں ایموشنلی کہاں ہوں، میرا تھاٹ پروسیس کہاں ہے، اور مجھے دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے رشتوں کو کیسے بنانا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہی نہیں جانتے. یعنی جب کسی سے پوچھا جائے کہ وٹ ڈو یو ایکچولی وانٹ فار یور سیلف، تو وہ لاسٹ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے یہی تو سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کیا چاہیے اور میں کیا کروں. اس کو ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ بنانے کی ضرورت ہے. آج ہم اسی پہ بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں فریحہ میلا صاحبہ، جو کہ PhD اسلامک اسٹڈیز میں ہیں، اور ماشاء اللہ بہت تجربہ ہے ان کا، اور انہوں نے بہت سارے مقامات پہ جو ریسرچ ورک کی ہوئی ہے، اپنے تھیسز لکھے ہوئے ہیں، اس میں ایموشنل انٹیلیجنس بھی ان کی اسٹرینتھ ہے. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ایموشنل انٹیلیجنس اگر میں آپ سے پوچھوں، یہ لفظ اب ہر ایک کی زبان پہ آتا ہے، بہت کامنلی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ایموشنل انٹیلیجنس ہے کیا اور یہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے؟ اصل میں انٹیلیجنس کی ایک وقت تھا کہ جب صرف ایک طرح کی انٹیلیجنس کو ہی دیکھا جاتا تھا، اور آئی کیو جی انٹیلیجنس کوشنٹ ہوتا تھا، اور وہ جو ایکیڈیمک ایکسل کوئی کرتا تھا ایکیڈیمکلی تو بس وہ انٹیلیجنٹ سمجھا جاتا تھا. بالکل. یہ لیٹلی 1980s میں یہ ڈینیل گولمن ایک سائیکالوجسٹ ہیں، تو انہوں نے ایموشنل انٹیلیجنس کی تھیوری دی، اور اس کے ساتھ ہی پھر سائیکالوجسٹ نے اور کئی طرح کی 7-8 ٹائپ کی انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنسز جو ہے نا وہ دنیا میں موجود ہیں. اور ویسے یہ بڑا خوش آئند ہے یہ جو ایک تھیریز آ رہی ہیں نا انٹیلیجنس کی، اس میں نا ہر بچہ کسی نہ کسی قسم کی انٹیلیجنس کے اندر فٹ ان ہو جاتا ہے. اس میں وہ جو چیزیں تھیں نا کہ یہ تو نالائق ہے یا یہ ڈم ہے خدا نخواستہ، اور وہ جو ہمارے الفاظ تھے اتنے سخت قسم کے، وہ سارے جو ہیں وہ ہٹ گئے ہیں. صحیح. بہرحال ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ ان کا دیا ہوا کانسیپٹ ہے ڈینیل گولمن کا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا دنیا میں کہ کچھ لوگ تھے کہ جو اکیڈیمکلی ایکسیل کرتے تھے، کچھ تھے کہ جو انہی کے کلاس فیلوز تھے اور ایوریج تھے. لیٹر آن ان لائف انہوں نے ہم نے یہ دیکھا کہ جو اکیڈیمکلی ایکسیل کرتے ہیں وہ جن کمپنیز میں مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، ان کمپنیز کو اون کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو ایوریج تھے لیکن وہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ تھے. صحیح. اب وہ ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے پھر انہوں نے دیکھا کہ اس میں کیا کیا چیز آ جاتی ہے. تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ نوئنگ ونز ایموشنز، اپنے آپ کو جاننا، اپنے آپ کو جاننا، اپنی پرسنالٹی کی اسٹرینتھس، اپنی ویکنیسز، یہ سب جتنا ایک انسان کو خود کو اپنے آپ کا پتہ ہوگا نا، اتنا آپ ظاہر ہے پھر آپ فیلڈ درست چن سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کنڈکٹ سوشلی بہتر کر سکتے ہیں. آپ کی ہر چیز جو ہے نا وہ آپ کے اپنے کنٹرول میں ایک حد تک آ جاتی ہے. میں تھوڑا سا خواتین کے معاملے میں یہاں پہ بات کروں گی کہ جیسے آپ اپنے آپ کو جاننے کی بات کر رہے ہیں، آپ کسی خاتون کو بٹھائیں تو وہ اپنی اس کے بارے میں تو آپ کو 15-20-30 جملے بتا دے گی کہ جی میرے سے یہ غلطی ہوتی ہے، میں یہاں بیکار ہوں، میں یہ نہیں کر پاتی. لیکن جہاں اس سے بات کی جائے کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے اور ویسے آپ اپنے آپ کو کتنا جانتی ہیں، تو شی از کلولیس، اس کو بالکل نہیں پتا، اس بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہوتا. پتہ ہے اس کی ایک وجہ تو ہمارے معاشرے کا ایک بعض اوقات جو ہمارے ابھی بھی ہمارے ہاں ہے نا کہ سپریس کر کے رکھنا، یا بالکل اس کا وہ اٹھنے ہی نہ دینا جو اس کے اندر کا کوئی ٹیلنٹ ہے، یا اس کا اگر کوئی ہے فار ایگزامپل شی از اے گڈ کوک، ٹھیک ہے، یا وہ گھر بہت اچھا صاف رکھتی ہے، تو اس چیز کو تو ہم کیٹر کرتے ہی نہیں ہیں. بالکل صحیح بات ہے. تو وہ اس کو وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ میری اسٹرینتھس ہیں، وہ ایز اے پارٹ آف ہر جاب وہ کرتی جا رہی ہے، اور ایک بالکل منڈین لائف، ایک ڈل اینڈ بورنگ لائف اس کو وہ لگتا ہے کہ میں گزار رہی ہوں. تو اگر آپ کے اندر اویئرنیس آ گئی پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اس کے بعد دوسری جو ڈومین ہے نا وہ بتاتے ہیں مینیجنگ ایموشنس کی. ٹھیک. اچھا، نوئنگ ایموشنس کو آپ اگر اسلامکلی بولنا چاہیں تو آپ اس کو محاسبہ نفس بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے مینیجنگ ایموشنس کہ جب آپ کو اپنا پتہ ہے نا، فار ایگزامپل میری یہ ویکنیس ہے کہ مجھے ان سچویشنز میں مجھے غصہ آ جاتا ہے، تو میں نے اپنے آپ کو پھر مینیج کرنا ہے. میں نے اپنے آپ کو اپنے فار ایگزامپل مجھے پھر پتہ نہیں کہہ سکتی میرے شوہر کی وجہ سے، میرے بچے کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، ساس کی وجہ سے غصہ آیا. اپنے اوپر ورک کرنا. ایموشنل انٹیلیجنس کا ایک بہت بڑا جو ایک ایسپیکٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ جو کرنا ہے نا اپنے آپ کے ساتھ کرو. آپ اپنی ذمہ داری اپنے کو آپ کو پہچانو، اپنے آپ کے اندر دیکھو، اپنے آپ کو مینیج کرو. اور اس کو ہم اسلامکلی تزکیۃ النفس بھی کہہ سکتے ہیں. بالکل صحیح بات. آپ دیکھیں یہ کانسیپٹ بالکل ہمارے دین کے اندر موجود ہے. پھر ایک تیسرا بڑا اہم ہے اور وہ ہے موٹیویٹنگ ون سیلف. اچھا، اپنے آپ خود اپنے اندر سے پیشن اٹھائیں کوئی کسی نہ کسی کام کے کرنے کا، اور سیلف ڈریون ہوں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر وقت کوئی نہ کوئی پش دے تو پھر ہی آپ وہ کام کریں. کچھ کرو زندگی میں، کچھ کرو نہیں، آپ خود سے کر رہے ہیں. فوکسڈ ہو کے زندگی گزاریں. ایک آپ دیکھیں کہ اسلام میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک بہت بڑی خوبی جو ہے وہ بتائی گئی ہے حنیف، کہ وہ تھے فوکسڈ اور سیلف موٹیویٹڈ تھے. وہ خود وہ سوچ رہے ہیں،
ٹین ایج سے وہ سوچ رہے ہیں, ٹین ایج سے وہ کبھی بتوں کو توڑ رہے ہیں, کبھی وہ نمرود کے دربار میں پہنچے ہیں. تو انسان جب فوکسڈ ہوتا ہے تو پھر بہت کچھ اکمپلش کر جاتا ہے. امت کہا گیا نا, پوری امت کہا گیا. بالکل بالکل. پھر اسی طرح سے چوتھی ڈومین انہوں نے بتائی کہ جب آپ اپنے اوپر بھی ورک کر لینا تو ریکگنائزنگ ایموشنز ان ادرس, اس کو پیپل اسکل بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک, کہ آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ دوسرا جو ہے ویئر ہی از کمنگ فرام. اگر کوئی مجھ پہ غصہ کر رہا ہے, اگر کوئی مجھ سے بری طرح سے پیش آ رہا ہے, اگر کوئی اریٹیبل ہو رہا ہے, اگر کوئی انوائے ہو رہا ہے, تو وہ کیوں ہو رہا ہے. صحیح. دوسرے صرف اپنے تک ہی اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں, بلکہ دوسرے کو بھی پہچانیں, اس کی شخصیت کو بھی پہچانیں. جیسے ایموشنلی انٹیلیجنٹ لوگوں کے بارے میں نا, ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ کسی کا ریئیکشن دیکھتے ہیں نا کسی چیز میں, تو وہ ان کو جج کرنے کی بجائے وہ سب سے پہلا ان کا یہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اچھا ان کا یہ طریقہ ہے, اچھا ان کا بات کرنے کا یہ طریقہ ہے, اچھا ان کا سوچنے کا یہ طریقہ ہے, اور مجھے ان کے ساتھ ایسے ڈیل کرنا, مجھے ان کے ساتھ. پھر آپ کو خود بخود آپ کو طریقے آ جائیں گے ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے. ٹھیک ہے. بٹ دا مومنٹ یو جج دیم کہ یہ غلط ہیں, وہ غلط اور یا ایک ڈفرینٹ طریقہ, ان دو میں فرق ہے نا. جب آپ غلط جج کر دیں گے تو بس پھر تو بات آپ کی وہیں ختم ہو جائے گی. میں نے دیکھا آج کل لوگ یہ بھی نہیں کہتے کہ کوئی غلط ہے, وہ یہ کہتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے. تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ ہو سکتا ہے ان کا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہو آپ سے, آپ کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے, بات کرنے کا طریقہ فرق ہو, یا اس بالکل پرسپیکٹیو فرق ہو, چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کا فرق ہو. آپ کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ بدگمانی کر بیٹھتے ہیں کسی سے, اور بعد میں آپ کو ہوتا ہے کہ اچھا نہیں, وہ تو کسی اور وجہ سے یہ کام کر رہا تھا, جو میں سمجھ رہی تھی وہ تو ایسا نہیں تھا. تو 4 ڈومینز, اور پانچواں ہے جی ہینڈلنگ ریلیشن شپس. اچھا, کہ آپ اپنے ریلیشن شپس کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں. اور اگلی بات سے پہلے میں بس اتنا ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہمیں ہر ڈومین میں جو ایک کمپلیٹ اگزامپل ملتی ہے وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں ملتی ہے, یا صحابہ صحابیات کی زندگیوں میں ملتی ہے. اور تھیریز کی حد تک ہمارے جو ویسٹ ہے وہ بہت ایک اچھا بھی کام کر رہا ہے. لیکن اگر آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھیں نا اس طرح کی, تو تھیریز سے بڑھ کر جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے نا, چاہے وہ پازیٹیو سائیکالوجسٹ ہوں, چاہے وہ یہ ایموشنل انٹیلیجنس والی ہوں, وہ نہیں دے پاتے. کیونکہ وہ بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے, بہت بڑا گیپ ہے تھیری کے اندر اور کسی پریکٹیکل ایگزامپل کے اندر. میں چاہ رہی تھی کہ آج کے سیشن میں ہم خواتین پہ فوکس کریں, کیونکہ خواتین بیچاری پس بھی رہی ہوتی ہیں, وہ کنفیوز بھی جلدی ہوتی ہیں, ایموشنالٹی ویسے ان میں زیادہ ہے کہ وہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ اپنے آپ کو کیسے زیادہ بنائیں. تو ایک عورت کی جو اپ برنگنگ ہوتی ہے وہ اس کے اندر کیسے یہ کیپیبلٹی پیدا کرتی ہے کہ اس کے اندر اپنی سیلف اویئرنیس بھی زیادہ ہو اور جذبات کو ریگولیٹ کرنے کی کوالٹی بھی زیادہ ہو. دیکھیں, ایک تو وہی بات ہے کہ بچپن سے ایک تو والدین کی تربیت, اب اگر والدین کے اندر ایک اویئرنیس ہوگی تو وہ اس کو ٹرانسفر تو کریں گے اپنی اولاد کے اندر. لیکن ہمارے ہاں کچھ ایکسٹریمز چل رہی ہیں. ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ جو ٹوٹلی سپریس کرنے والی ایکسٹریم ہے کہ لڑکی کو نہ اس کی کوئی تعلیم کا کوئی خاص اتنا ایفرٹ کی جائے, نہ اس کی کوئی اس کو گروم کرنے کی یا اس کی صلاحیتوں کو پالش کرنے کی, یا اس کو جیسے بات ہو رہی تھی کریئر چوز کرنے کی کوئی اس کو کوئی دی جائے, اپرچونٹی دی جائے, یا کچھ نہ کچھ آزادی دی جائے. ہاسپٹلز میں ہمارے پاس کبھی کبھی جو پیشنٹس آتے ہیں, بلکہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے جو پیشنٹس آتی ہیں خواتین, ان کے ساتھ مرد ہوتا ہے اور مرد کہتا ہے یا ان کی ساس ہوگی یا کوئی اور ہوگا, اس خاتون کو نہیں بولنے دیا جاتا ہے. کہتے ہیں پیٹ میں اس کے درد ہو رہی ہے, سوئی وہ نہیں ہے, تکلیف اس کو ہو رہی ہے, لیکن وہ بیچاری چپ بیٹھی ہوئی ہے جیسے اس کو نہیں پتا کہ یہ درد کیسی محسوس کرنی ہے, کیسے ایکسپریس کرنی ہے. اور جو ساتھ اس کے کمپنی کر رہے ہیں, چاہے وہ مرد ہے یا کوئی خاتون ہے, وہ پورا ایکسپلین کر رہے ہیں. تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کئی دفعہ کہ اس نے ان کو بتایا تو یہ خود کیوں نہیں بتا سکتی کوئی وہ اس لیے نہیں بتا پا رہی کہ اگر وہ کچھ بتائے گی تو وہ ڈر رہی ہے کہ یہ مجھے گھر جا کے یہ کہیں گے کہ یہ کیوں کہا, یا وہ خود اس لیے بتا رہے ہوتے ہیں, میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں, وہ خود اس لیے بتا رہے ہوتے ہیں کہ بس جتنا بتانا ہے اتنا ہم خود بتا لیتے ہیں, کچھ زیادہ ہی نہ بتا دیں. وہ بعض اوقات گھروں میں اس طرح کی چیزیں پھر ہو رہی ہوتی ہیں, ورنہ تو وہ بتائے اصل بات تو وہ خود بتا سکتی ہے نا. دوسری ایک اور بھی ایکسٹریم ہے کہ جس میں جو ہمارا یہ جو تعلیمی نظام ہے, جس میں بہت زیادہ آزادی یا بہت زیادہ وہ ایک وہ دے دی گئی ہے نا, اس میں بھی دوسری ایکسٹریم پہ دین دے میک آل دا رانگ چوائسز.
بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہے. سیلف اویئرنیس جو ہے خواتین کے لیے کتنی ضروری ہے، اور جب وہ سیلف اویئر نہیں ہوتی، یا ہم کہہ سکتے ہیں ان کے اندر ایموشنل سپریشن بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ ان کی ڈیلی انٹریکشن میں کیسے نظر آتی ہے؟ بہت نظر آتی ہے. اول تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر انسان میں اگر وہ سپریس ہو رہا ہو، مرد ہو یا عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے زیادہ ایموشنز رکھے ہیں، جذبات رکھے ہیں، وہ زیادہ جلدی انوئے بھی ہو سکتی ہے، اریٹیبل ہو سکتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کیسے کیسے یہ مینیفیسٹ ہوتا ہے. نمبر 1، بچوں کے ساتھ ابیوسو ہو جانا، کیونکہ وہ اس کی ڈومین ہے، وہ اس کی رعایا ہیں بیچارے معصوم. وہ ان کو مار بھی لے گی، وہ ان کو ابیوز بھی کر لے گی، وہ چیخ بھی لے گی ان کے اوپر، وہ رول بھی لے گی ان کے سامنے، اور ہر چیز جو ہے نا وہ بچے کے اوپر ایڈورس افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. بچے کی آگے سے جو اٹھان ہے وہ اتنی کنفیوزڈ اور اتنی بیزار طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ سارے کا سارا وجہ کیا ہے کہ وہ خود جو ہے وہ ایکسپریس نہیں کر پا رہی اپنے آپ کو، اس کو موقع نہیں دیا جا رہا یا اس کو طریقہ نہیں آ رہا. پھر آپ دیکھیں کہ ایک ایکسٹریم سچویشن میں بعض اوقات خواتین جو ہیں وہ کوئی ایسی، ابھی ریسنٹلی ایک لڑائی ہوئی اس لڑکی کی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اور اس نے کہا کہ میری پتہ نہیں بھائی کی شادی ہے، کس کی شادی ہے، مجھے نیا جوڑا بنا دو. اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ گئی اور جا کے وہ جو گندم میں رکھنے والی گولیاں ہوتی ہیں اس نے کھا لی، اور کھا کے تو اپنے ایک جو بیٹا ہے اس کو بتایا کہ یہ میں نے کھا لی ہیں. اور یعنی پھر ظاہر ہے پھر ہوتا ہے کچھ پچھتاوا یا کچھ، بہرحال شی پاسڈ اوے. تو ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ایکسٹریم پہ جا کے اس طرح کی ریئیکشنز دینے لگ جاتے ہیں. تو اس میں نا میں آپ کو بتاؤں، جب تک ہمیں اب سیرت صحابیات ہم نہیں پڑھائیں گے، آپ دیکھیں کیا سیلف اویئرنیس تھی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی. بالکل. کیا عائشہ رضی اللہ عنہ کو پتا تھا کہ ان کا کیا کام ہے اور وہ کیوں ہیں اس دنیا میں، اور کیا انہوں نے کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور کیا کرنا ہے ان کی زندگی کے بعد. پھر سیلف پٹی بھی نہیں آتی نا. شی واز 18 when she was widowed. یہ بہت ہی جب آپ کو پتا ہے کہ آپ ہیں کون، آپ کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے، آپ اس دنیا میں ایک بامقصد وجہ سے آئی ہوئی ہیں، تو پھر آپ کو کوئی چیز جو ہے نا وہ آپ کو اپنے آپ کو پہچاننے سے روک نہیں پاتی. پھر تھوڑی سی ینگ گرلس کی بات کرتے ہیں. ایک ینگ گرل وہ سیلف اویئرنیس کا جو کرائیٹیرین لے رہی ہوتی ہے، یعنی اس کو اپنے بارے میں اپنے آپ کو جاننا ہے، لیکن وہ لیتی ہے پروجیکشن کہاں سے، سوشل میڈیا سے لے رہی ہے، اور جو کمپیریزن کلچر چاہے گھروں میں چل رہا ہے یا باہر انوائرمنٹ میں چل رہا ہے اس کی وجہ سے لے رہی ہے. وہ اپنی سیلف اویئرنیس کو کیسے اسٹریم لائن کر سکتی ہے؟ وہ بڑی خطرناک ایک نا تھن آئس کے اوپر چل رہی ہے. وہ بہت یہ پریشان کن بات ہے، کیونکہ لیٹلی میں نے یہ دیکھا کہ سوشل میڈیا پر جو بچیوں کے کامنٹس ہوتے ہیں وہ بعض اوقات تو میں حیران ہوتی ہوں کہ اچھا یہ کامنٹ انہوں نے کر دیا ہے، یہ انہوں نے لکھ دیا ہے. وہ ایسا بعض اوقات بالکل درست نہیں ہوتا، حیاسوز ہوتا ہے. تو یہ جو ان کو مل رہا ہے کہیں نہ کہیں سے، تو ایک یہ فیڈ ہو رہی ہے نا چیز کہ اس طرح کی چیزیں ہم لکھ سکتے ہیں. تو دین اگین میں آپ سے کہوں گی کہ ہمارا جو ریلیجن کی تعلیم ہے اور جو اصل اس کا اسپرٹ ہے، جو اصل ایسنس ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ناظرہ قرآن پڑھا دیں یا کچھ آپ صورتیں یاد کروا دیں. آپ اس کا پورا ایسنس جب تک اپنے یوتھ کے اندر آپ نہیں ڈالیں گے، آپ ان کو نہیں بتائیں گے، تو وہ تو اٹریکٹ کرتی ہیں ان کو چیزیں. بالکل ایسے ہی ہے. بہت بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ. اچھا یہ دیکھیں کہ اگین ہم ینگ گرل کی بات کر رہے ہیں، تو ڈیسیژن میکنگ اس نے ہر وقت کرنی ہے. مطلب کریئر ہے، پڑھائی ہے، فرینڈس ہیں اور فرینڈشپس ہے، وہ پیئر پریشر وہاں سے آ رہا ہے. پھر ایکیڈیمکس ہیں، اس میں ایکسیل کرنا ہے. اور اکثر ہمارے دیکھتے ہیں کہ کو ایڈ انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ، پھر رومانٹک ریلیشن شپس بھی شروع ہو جاتے ہیں. اس سارے میں اگر وہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہے تو وہ کیسے مینیج کرے گی، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کو کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نقصان ہی نقصان ہے اگر وہ اپنے آپ کو انٹیلیجنٹلی کنڈکٹ نہیں کرتی نا. اور اس میں اکیڈیمک انٹیلیجنس کا تو کوئی پارٹ ہے ہی نہیں. اس میں آپ دیکھیں سب سے پہلے اگر ہم ہر ڈومین میں اس لڑکی کو دیکھ لیں، سب سے پہلے تو وہ یہ دیکھے کہ اگر وہ گئی ہے تو اس نے فرینڈس کیسے بنانے ہیں. وہ اپنے آپ کو پہلے پہچانے کہ یہ بندہ میرے فرینڈ کرنے کے یہ قابل ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے سبجیکٹس کی چوائس،
پھر اسی طرح سے آگے جا کے کریئر کی چوائس. ٹھیک ہے, تو اپنے آپ کو پہچان کر, اپنی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کو پہچان کر اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اپنے قریب بھی آنے دے. پھر دوسرا جو ایک ڈومین ہے مینیجنگ ایموشنس کا, وہاں پہ یونیورسٹیز میں کتنی دفعہ کتنا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کنفرنٹیشن سے اپنے آپ کو ہٹانا ہوتا ہے, نظر انداز کرنی پڑتی ہیں چیزیں, لوگوں سے آپ کی لڑائی نہ ہو, لوگوں سے آپ کسی کانفلکٹ میں نہ آئیں, آپ خود پرسکون رہتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح سے موٹیویٹنگ ون سیلف, اپنی سارے وقت کے اوپر اپنے ایکیڈیمکس کو بھی پورے کر کے رکھنا, اپنا سارا جتنا بھی جو بھی اس کی اسٹڈیز میں اس کو درکار ہے جتنی موٹیویشن, اپنے آپ کے لیے خود بھی فوکسڈ ہو کے اپنی اسٹڈی کرے, جو کام کرنے گئی ہیں وہ کریں, بجائے اس کے کہ انسان ادھر ادھر کسی اور ریلم میں نکل جائے. پھر اپنے ظاہر اپنے ارد گرد بھی دیکھیں, ریکگنائزنگ ایموشنز ان ادرس بھی کرے. اپنے دوستوں کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اگر وہ اسلامکلی یہ سب کچھ کرتی ہے نا, تو وہ دین کا کتنا بڑا ایک چلتا پھرتا پریکٹیکل دائی وہ بن سکتی ہے. بالکل بن سکتی ہے. ہمیں ایسی بچیاں نظر بھی آتی ہیں, نظر بھی آتی ہیں. اچھا, یہ ایک چیز اور میں جاننا چاہ رہی تھی کہ بچیوں میں آج کل یہ بھی بہت زیادہ ہو گیا نا مائی لائف, اور وہ پھر بات کرتی ہیں باؤنڈری سیٹنگ کی, اور ہم اکثر باؤنڈری سیٹنگ کو نا بہت بری نظر سے دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کیا یہ انگریزوں کی ٹرمینالوجیز اور تم لوگوں نے سیکھ لی ہیں, لیکن ایموشنل انٹیلیجنس میں کیا ہمیں باؤنڈری سیٹنگ کا پتہ چلتا ہے؟ اور اگر پتہ چلتا ہے اور ایک ینگ گرل ایک اپنی ہیلدی باؤنڈری بھی بنانا چاہ رہی ہے فیملی ممبرس کے ساتھ, اس میں وہ پیار محبت اور ایک جو کنیکشن اور والدین کی حیثیت کو پہچاننا بھی, اس پہ بھی کام کرنا چاہ رہی ہے, یہ وہ کیسے کرے گی؟ یہ بہت ریسپیکٹفلی اس کا حق ہے, اس کا حق ہے. آپ دیکھیں کہ کہیں یہ نہیں لکھا کہ وہ ضرور اس کے فادر یا اس کے بڑے بھائی ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ سائنسز پڑھے گی یا یہ آرٹس پڑھے گی. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں تھوڑی سی وہ بڑی ہوتی ہے تو اس کی شادی, آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ایک کسی کوئی ماں باپ بچی کو کہتے ہیں کہ فلاں سے شادی کر لو, اور وہ کہتی ہے کہ میں نے نہیں کرنی, دس شوڈ بی دا اینڈ آف اسٹوری. یہ باؤنڈری سیٹ ہو گئی نا, اور یہ اسلام نے سیٹ کر کے دی ہے. وہ آپ نے وہ سنا ہوگا کہ وہ لڑکی آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرے باپ نے زبردستی میری نکاح کیا ہے یا شادی کروا دی ہے تو میں نہیں کرنا چاہتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں کرنا چاہتی تو الگ ہو جاؤ. تو اس نے کہا میں نہیں الگ نہیں ہوں گی, اب میں صرف شی جسٹ وانٹیڈ ٹو پروو ہر پوائنٹ کہ کیا میرا یہ حق ہے بھی کہ نہیں کہ میں یہ کہہ سکوں. تو پیرنٹس کو ڈیفینیٹلی اپنی بیٹیوں کی جو اسپیس ہے اس کو انکریز کرنا چاہیے, ود ان جائز باؤنڈریز اس کو انکریز کرنا چاہیے. اور لڑکیوں کو اویئرنیس بھی ہونی چاہیے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. بالکل. شادی شدہ زندگی پہ آتے ہیں. ایک شادی میں جو ایموشنل سیفٹی ہے وہ ایک خاتون کیسے کریٹ کر سکتی ہے انہی 5 ڈومینز کو استعمال کرتے ہوئے؟ دیکھیں ہر رول میں فار ایگزامپل جب اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہے نا تو اس کو اپنے ایموشنس کو مینیج کرنا اور اپنے ایموشنس کو ریکگنائز کرنا, اس کو جتنا اس کو وہ آئے گا نا اتنا اس کا ریلیشن شپ ویل بانڈیڈ اور اسٹرینتھن ہوتا رہے گا. کیونکہ جتنا انسان اپنے آپ کو ایک لوز ایسے اس میں چھوڑ دیتا ہے نا, تو کبھی غصہ آ رہا ہے اور کبھی رونا آ رہا ہے اور کبھی ذرا سی بات کے اوپر ناراض ہو رہے ہیں, کبھی شاؤٹ کر رہے ہیں, کبھی شک کر رہے ہیں, یہی کچھ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں نا خواتین کی طرف سے. تو یہ اگر آپ اپنے آپ کو اپنے ایموشنس کو ریکگنائز کریں اور پھر اپنے آپ کو مینیج بھی کریں کہ مجھے شک پڑتے ہیں, مجھے غصے آتے ہیں, میں انسٹیبل ہو جاتی ہوں بعض اوقات ایموشنلی, مجھے رونا زیادہ آ رہا ہوتا ہے, میں فیل زیادہ کر لیتی ہوں. تو آپ دیکھیں کہ جب انسان اپنے اوپر نظر رکھے گا نا تو ایک ہیلدی میرٹل لائف جو ہے وہ بنتی ہے. پھر اسی طرح سے ہماری زندگیوں میں ہم جہاں پہ رہتے ہیں اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگیوں میں صرف ہسبینڈ نہیں ہوتے, ہماری زندگیوں میں پوری ہسبینڈ کی پھر فیملی بھی ہوتی ہے. پھر اسی طرح سے آپ مدر ان لا کو خاص طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ مدر ان لا کے لیے جو ایک چیز بہت ضروری ہے نا ایموشنل انٹیلیجنس کے حوالے سے, وہ ہے ریکگنائزنگ ایموشنز ان ادرس. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ وے شی از کمنگ فرام, وہ کیوں کہہ رہی ہیں, کیا کہہ رہی ہیں. ہو سکتا ہے مے بی شی از بینگ انریزنیبل, ٹھیک ہے, ہم اس وقت اس کو ہم
ہم اس کو ایڈریس نہیں کر رہے بات کو. اگر ہم نے مدر ان لا کو جب ایڈریس کرنا ہو تو چلیں وہ ان کو الگ سے کر لیں گے, بٹ کیونکہ ابھی ہم ینگ گرل کی بات کر رہے ہیں, بالکل, تو آپ دیکھیں کہ مدر ان لا کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بچی کوشش کرے. ہاں جی, کہ اچھا ہو سکتا ہے شی از بینگ پوزیسو اباؤٹ ہر سن, ہو سکتا ہے ان کا ہی طریقہ ہی بات کرنے کا یہ ہو سکتا ہے میں ابھی آئی ہوں, مجھے نہیں پتا کہ پچھلے 50 سال سے یا جتنے بھی سالوں سے وہ یہاں پر ہیں تو واٹ شی ہیز بین تھرو, بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کو یا دیکھنے اس کی گھر ضرورت کا ہے. ماحول کیا ہے, اس گھر کا طریقہ, جاتے ساتھ یہ سوچنا کہ اچھا میرے پیرنٹس کے گھر یہ پکتا ہے, یہاں یہ نہیں پکتا. یہ بہت ہوتا ہے, میرا گھر اور آپ کا گھر, کمپیریزنز بہت ہوتے ہیں. تو یہ جو دو آپ دیکھیں, 2 سبلنگز میں کمپیریزن ڈرا کرنا یا 2 گھرانوں میں کمپیریزن ڈرا کرنا, یہ ایموشنل انٹیلیجنس کی تو بالکل موت ہے. یہ اس میں تو پھر بالکل اس کا کوئی عمل دخل رہ ہی نہیں جاتا. آپ کمپیریزن ڈرا کر سکتے ہی نہیں ہیں. بہت سی خواتین ہمیں گھروں میں ایسی بھی نظر آتی ہیں جیسے ان کی شادی کو 10 سال 15 سال گزر گئے ہیں, جو بھی مشکلات انہوں نے سہی ہیں, اب وہ گھر میں ایک پیسفل انوائرمنٹ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو سپریس کرتی رہتی ہیں, سمجھتی یہی ہے کہ میں اپنے جذبات پہ کنٹرول کر رہی ہوں. الٹیمیٹلی ان کا ایموشنل برن آؤٹ ہو جاتا ہے یا آؤٹ برسٹ ہوتا ہے, یا آؤٹ برسٹ بھی ہو جاتا ہے. تو ایسی خاتون کو کیا کرنا چاہیے جب اس کو اپنے اندر اتنی تباہی نظر آ رہی ہے, جس کو وہ صبر کا نام دے رہی ہے, شکر کا نام دے رہی ہے, اور اپنے گھر کو بچانے کا نام دے رہی ہے. دیکھیں اس میں بھی بعض اوقات کانفلکٹس ہسبینڈ کے ساتھ ہوتے ہیں, بعض اوقات ایکسٹینڈیڈ ان کے ساتھ ہوتے ہیں, بعض اوقات اپنے بچے بڑے ہو جائیں تو ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ صبر بہرحال ایک اچھی چیز ہے اور صبر کرنا بھی ہوتا ہے, صبر اور شکر. لیکن آپ کو میں یہ بالکل, اور لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صبر کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ بات نہیں کر سکتے. آپ غصے میں آ کے چیخ کے کوئی غلط لینگویج استعمال کر کے بات نہ کریں, لیکن آپ بٹھا کے بات کر لیں. آپ فرم ٹون میں بھی بات کر سکتے ہیں, لیکن آپ پولائٹ رہ کے آپ کہیں کہ یہ ایشوز ہیں. یہ جو اندر اندر لاوا پکنا ہے نا, یہ بہت ڈینجرس ہوتا ہے, اور یہ قابل رحم ہو جاتی ہے ان خواتین کی بعض اوقات حالت, وہ انگزائٹی اور ڈپریشن اور کس چیز کا وہ شکار ہو جاتی ہیں. تو اس میں بھی ایموشنل انٹیلیجنس یہ ہے کہ آپ دوسرے کو بھی ایموشنز ان کے ریکگنائز کریں, اور اس کی جو 5ویں ڈومین ہے نا, ہینڈلنگ ریلیشن شپس. ہینڈلنگ ریلیشن شپس میں آپ دیکھیں کہ ایک تو صلہ رحمی کا پورا کانسیپٹ ہے نا ہمارے دین میں. ہینڈلنگ ریلیشن شپس میں صلہ رحمی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ ان کو ان کی اسپیس دیں اور خود اپنی اسپیس جو ہے وہ آپ مینٹین کریں. بالکل ایسے آپ بالکل وہ کیا کہتے ہیں, ڈور میٹ نہ بن جائیں کسی کے لیے بھی. مجھے کئی دفعہ ایسے لوگ بات پوچھتے ہیں نا, فلاں کو یہ کرنا چاہیے نا, تو میں کہتی ہوں بالکل کرنا چاہیے, لیکن ہم انہیں فورس تو نہیں کر سکتے. کوئی ہمارے پاس ریموٹ کنٹرول نہیں ہے کہ ان سے وہ کام کروائیں. آپ کو ہی کوئی انٹیلیجنٹ طریقہ سیکھنا ہے کہ یا تو آپ انڈرسٹینڈ کریں یا کسی حد تک ان کو کمیونیکیٹ کریں. کمیونیکیشن کی بات آپ نے بھی کہی بھی ہے کہ بات کرنی چاہیے. جب انمیٹ نیڈس ہوتی ہیں ایک خاتون کی اور وہ اپنے ہسبینڈ کو کمیونیکیٹ کرنا چاہتی ہے, تو گلے میں پھندا, آنکھوں سے آنسو جاری, اور دماغ میں ایسی الجھنیں. وہ چاہ رہی ہے کہ کریٹیکل بھی نہ ہوں, وہ چاہ رہی ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کو نیگ بھی نہ کروں, تنگ بھی نہ کروں, لیکن اپنی بات کنوے کروں. یہ اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر مرد بھی کئی دفعہ الجھ جاتے ہیں, وہ اتنے آکیوپائڈ ہوتے ہیں, وہ ویسے بھی ای کیو سے زیادہ آئی کیو پہ فوکسڈ ہوتے ہیں. ان کی بھی بیچاروں کی بس کوئی ایموشنل انٹیلیجنس اتنی خاص نہیں ہوتی ہے. ایسے سینیریو کو ایک عورت کیسے ہینڈل کرے کہ میں اپنی بات صحیح طرح سے کمیونیکیٹ کر سکوں؟ دیکھیں وہی بات ہے, سب سے پہلے اپنی ویکنیسز کو پہچانے اور ان کے اوپر کنٹرول کرے. اگر اس کو یہ ہے نا کہ بات کرتے ہوئے مجھے یا غصہ آ جائے گا یا میں رو پڑوں گی, میں کنوے نہیں کر پاؤں گی, ٹھیک ہے, تو پہلے تو اپنے آپ کو کچھ دن ٹھنڈا کر کے اور سمجھا کے, ٹھیک ہے, اور پھر بے شک لکھ لے. بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ لکھیں کہ آپ نے کس طرح بات کرنی ہے. کہ میں وائس میسج کر دیتی ہوں تاکہ وہ میرا پورا میسج سن لیں, پھر ہم بات کر لیں اس پہ. یہ بھی کیا جا سکتا ہے, اب تو یہ ٹولز ہیں, ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن وائس میسج میں بھی پہلے جو ہے نا وہ سیدھا سیدھا ان کو نہ بھیجیں, وہ پہلے کسی رینڈم یا اپنے آپ کو ہی سینڈ کر لیں اور پھر اس کو سنیں کہ کیا یہ ٹھیک میسج کنوے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. کیونکہ وہ اگر ایک دفعہ انہوں نے سن لیا اور آپ جو ہیں پھر آپ کہیں کہ نہیں میں نے اصل میں ثبوت بھی دے دیا, ثبوت بھی وہ آپ کو دے دیں گے کہ آپ نے تو بات ہی غلط کر دی. تو بہرحال بات کرنی چاہیے. میں تو ہمیشہ اس بات کے اوپر ہمیشہ لوگوں کو یہی کہتی ہوں کہ آپ کو کسی کے ساتھ کوئی اگر ایسا کوئی کانفلکٹ آ رہا ہے نا کہ جو ریزالو ہو کر ہی نہیں دے رہا, تو
یہاں پر درگزر یا نظر انداز کرنے والا جو ایک اخلاق ہے نا وہ بہت جگہوں پہ کام آتا ہے، لیکن یہاں پر آ کے جو آپ کے ریلیشن شپس کو ڈیمیج کر رہا ہے تو وہاں پہ آ کے آپ بات کریں. بالکل صحیح. اچھا، ڈیورسڈ ہے کوئی خاتون یا ویڈوڈ ہے، شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اب ان کا ایک بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے گریف کا. ہمیں گریف کو بھی صحیح طرح نہ ہینڈل کرنا آتا ہے، نہ ہمیں کرنے دیا جاتا ہے، نا چپ کرا دیا جاتا ہے، رو نہیں، بس صبر کرو. ایک جو اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل پروسیس دیا اس کو نہیں گزارنے دیا جاتا، جس کی وجہ سے بہت سی خواتین بڑی بٹر ہو جاتی ہیں، بڑی اپنے آپ سے ڈسکنیکٹڈ ہو جاتی ہیں. تو ایسی خواتین کیسے اپنے آپ کو مینیج کریں؟ دیکھیں جو وڈو ہوڈ ہے نا اس کا واقعی بہت، اس میں جو عدت کا پیریڈ ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک ایک وہ ایموشنز ہوتے ہیں، تو اس میں اس انسان کی، اس خاتون کی اپنے سے زیادہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ معاشرے نے ایموشنل انٹیلیجنس دکھانی ہوتی ہے. کہ اگر کسی وقت وہ کسی بات پہ انریزنیبل بھی اگر ہو جائے نا تو جسٹ اس کو لیٹ ہر بی اور لیٹ ہر کرائے. کیونکہ آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام کتنا عرصہ یوسف علیہ السلام کے لیے روئے ہیں. رونا صبر کے منافی نہیں ہے. جو زبان سے آپ کے گلے شکوے نکلتے ہیں نا وہ صبر کے منافی ہیں. ٹھیک ہے. آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا تو کوئی، ہارٹ کا اگریوڈ ہونا تو کوئی گناہ نہیں ہے نا. میرے پاس اگر کبھی کوئی بات کرنے بھی آئے نا تو مجھے بہت رونا آ رہا ہے تو میں ان کو اگر بہت انکریج کروں، میں کہتی ہوں آپ رو لیں، آپ رو لیں. وہ اتنے حیران ہوتے ہیں کہ اچھا میں رو لوں، میں کہتی ہوں آپ رو لیں، جتنا دل چاہتا ہے رو لیں، میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں آپ کے پاس، آپ رو لیں. بالکل، یہ میں خود اس سے ایگری کرتی ہوں کہ آپ اگر کسی کو رونا آ رہا ہے تو دیٹ از ہر نیچرل ریئیکشن. تو آپ اس کو کیوں وہ کر رہے ہیں؟ اور جب تک وہ ایک دفعہ اچھی طرح سے رو نہیں لے گی نا تو وہ کلیئر تھنکنگ بھی نہیں آئے گی اس کی، کیونکہ اس کی ہر تھنکنگ کے اوپر اس کا وہ گریف جو ہے وہ چھایا ہوا ہوگا، وہ صحیح دیکھ ہی نہیں پائے گی. آپ کئی دفعہ آپ دیکھیں انسان رو لیتا ہے نا تو رونے کے بعد انسان کو کلیئرٹی آف تھاٹ آنے لگ جاتی ہے، غم کے بادل چھٹ گئے ہیں نا. تو یہ اس طرح کی ہمارے جو ہاں چیزیں ہیں نا کہ رونا نہیں ہے، رونا بس کرو، تم کیوں رو، یہ نہیں کرنا چاہیے. سوشل میڈیا نے نا خواتین کی زندگی میں ایک اور چیلنج بہت بڑھا دیے، اور وہ ہے ہسبینڈ ہر وقت چیٹنگ پہ ہیں، لڑکیوں سے باتیں کر رہے ہیں. اس سے بہت بٹریل ہے، بہت ریجیکشن ہے. اور صرف یہی نہیں ہے، کئی دفعہ جیسے دیکھیں شادی ہوئی ہے، آپ سے بڑی قسمیں وعدے کھائے تھے، ٹوٹل بدل گئے. آپ نے اپنے سارا سونا دے دیا، زیور دے دیا، کتنی چیزیں دے دی، اپنا کیریئر سیکریفائز کر دیا اپنے ہسبینڈ کے لیے. وہ دھوکہ دے رہے ہیں آپ کو کسی نہ کسی طرح سے، پیسوں کا دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس طرح کے بہت دھوکے ہمیں نظر آتے ہیں. یہ خواتین کے لیے بہت ٹرامیٹک سچویشن ہوتی ہے. اپنے آپ کو وہ کیسے ری بلڈ کریں، اپنی سیلف ورتھ کو کیسے بڑھائیں. ایک یہ، دوسرا یہ کہ جب وہ کسی کے سامنے جا کر بات کرنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ یعنی مرد بیٹھا ہوگا نا وہ اتنا کمپوزڈ ہوگا ساری غلطیاں کرنے کے باوجود، خاتون بیٹھی ہوگی وہ روتی جائے گی، اور کئی دفعہ وہ ایسے جملے ایموشنلی بول دے گی جو لگتا ہے کہ یہ اسٹیبل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا یہ ایسی ہے. وہ سچی ہونے کے باوجود وہ غلط ثابت ہو جاتی ہے صرف اپنی گفتگو کے طریقے کی وجہ سے. تو اس سے تو یہ تو پھر لرن کرنا ہوگا، کیونکہ ورنہ اپنا نقصان کر بیٹھتی ہیں، اپنا نقصان کرتی ہیں. یہ بالکل ایسے ہوتا ہے. وہ سچی ہونے کے باوجود ری بلڈ کیسے کریں اپنی سیلف ورتھ، کیونکہ بہت خواتین کہتی ہیں کہ جی میرا ہسبینڈ اگر دوسری خواتین سے بات چیت کر رہا ہے تو مجھے بہت ہیوملیشن فیل ہوتی ہے، یا میرے ہسبینڈ نے ایک اور شادی کی ہے اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ بیٹریل کی بھی فیلنگ آتی ہے، اور میں ہر وقت یہ سوچتی رہتی ہوں چاہے میرا ہسبینڈ مجھے ٹائم بھی دے، مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہوگا، اس کے ساتھ کیسے رہتا ہوگا، اس کو زیادہ پسند کرتا ہوگا. انسیکیورٹیز بہت آ جاتی ہیں. دیکھیں اس میں تو پھر وہی بات ہے کہ آپ کو تقدیر پر جب تک پورا وہ نہیں ایمان ہوگا نا کہ یہی میری تقدیر تھی، یہ ہونا ہی ہونا تھا، یہ میرے سے مس ہو ہی نہیں سکتا تھا، تو پھر انسان جو ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے آتی ہے. اور اپنی جو یہ اوور تھنکنگ ہے نا یہ باقاعدہ ایک سائیکولوجیکل النس ہوتی ہے. تو آپ کو اپنی یہ جو انسیکیورٹیز اور اوور تھنکنگ اور یہ چیزیں ہیں یہ تو آپ کو کنٹرول کرنی ہے. یہ آپ سیدھے آئیں گے اپنے نوئنگ ونز ایموشنز اور مینیجنگ ایموشنز کے اوپر. اپنے آپ کے اوپر ورک جتنا کوئی کر سکتا ہے اتنا ہی وہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوگا. اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں جتنی انسیکیور ہو رہی ہوں میں اتنی خود اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہی ہوں. لیکن میں اگر کہتی ہوں کہ دیکھیے میں تو اپنے پر ورک کر رہی ہوں، لیکن میرا ہسبینڈ روز بیٹھ کے جب لڑکیوں سے چیٹ کر رہا ہوتا ہے یا کوئی خواتین کے ساتھ فضول گفتگو کر رہا ہے، یا میں دیکھتی ہوں اسکرین پہ کوئی بہت ہی بےہودہ چیز دیکھ رہا ہے، تو میں پھر اڑ جاتی ہوں. میں اگر یہ
ایک سیناریو تو یہ ہے نا کہ کسی نے ایک اور شادی کر رکھی ہے, وہ تو حلال ہے نا. یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ سیناریو ہے کہ حرام ریلیشن شپس ہیں جی, یا پورن ایڈکشن ہے, تو خدا نخواستہ. تو اس میں آپ بات بھی کر سکتے ہیں. اس میں اگر کوئی بات اتنی آؤٹ آف ہینڈ ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے راستے رکھے ہوئے. ابھی میں کچھ دن پہلے ایک اسکالر کو سن رہی تھی کہ ایک کوئی لڑکی نے ان کو فون کالز پہ وہ بتاتے ہیں آنسرز. تو انہوں نے کہا کہ اس لڑکی نے کہا کہ میں ارن کرتی ہوں بہت اچھا خاصا, اور میرا ہسبینڈ میرا ATM کارڈ اپنے پاس رکھتا ہے, کچھ تھوڑے سے پیسے مجھے دیتا ہے اور باقی سارے اپنے پاس رکھتا ہے. اور ریسنٹلی آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ 3-4 سال سے اس نے ایک سیکرٹ میرج کر رکھی ہے, اور اب میرے سے بالکل جو ہے نا وہ برداشت نہیں ہو رہا. تو اگر میں کوئی ایسا اسٹیپ لیتی ہوں یا میں یہ آئی ہیڈ ٹورڈز سیپریشن, تو کیا میں گنہگار ہوں؟ تو انہوں نے کہا یو آر ناٹ سنفل ان دس کیس. یعنی ایسی کوئی لگاتار سچویشن چل رہی ہے, آپ اپنے آپ کو سیٹل کریں, مسئلہ نہیں حل ہو رہا, کسی اسکالر سے بات کریں. آپ اسکالر سے بات کریں, آپ مشورہ لیں, آپ کسی میرج کاؤنسلر کے پاس جائیں. اگر آپ کا ہسبینڈ ساتھ جانے کو تیار ہے تو ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. فرق پڑ جاتا ہے بعض اوقات. میں نے تو کاؤنسلنگ سے فرق پڑتے دیکھا ہے لوگوں کو. جی بالکل پڑتا ہے. تقریباً ٹوٹی ہوئی شادیاں جو ہے نا وہ جو ہیں وہ پیچ اپ ہوئی ہیں کاؤنسلنگ کی وجہ سے. بالکل اسباب کو اختیار کر کے کوشش تو بالکل کرنی چاہیے. اور انہوں نے اس کو کہا, انہوں نے کہا سب سے پہلے بینک جاؤ اور ATM کارڈ بلاک کراؤ, اور اس کے بعد اس سے بات کرو. اور اگر وہ اپنی کوئی تمہارے ساتھ انصاف کرنے والے اس کے اوپر آتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے حق دے رکھا ہے, اس معاملے میں تم گنہگار نہیں ہو. اصل میں آپ کو بتاؤں, اتنا زیادہ سوشل پریشر ہے, اب تو خیر پہلے سے کم ہے. میں گاڈ فاربڈ میں بالکل کسی صورت بھی طلاق یا خلا کو پروموٹ نہیں کر رہی ہوں. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. ہم تو چاہتے ہیں گھر بسیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ گھر بسیں, اور جب ذرا سی بات پر کبھی کو بچیاں بات کرتی ہیں تو ہم ان کو سمجھاتے ہیں, ہم اینڈ تک جاتے ہیں ان کو پیچ اپ کرانے کے لیے. میرے پاس خود کئی دفعہ ایسے کیس آتے ہیں کہ مجھے دیکھتے ساتھ ہی لگتا ہے کہ یہ مرد ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ اس عورت کو رہنا چاہیے, لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں نہیں, کیا پتا اب اس کے دل میں خیر ہو, مجھے نظر نہ آ رہی ہو, میں ججمنٹل ہو رہی ہوں. میں کہتی ہوں مجھے حد الوسع کوشش کرنی ہے, ان کو ہیلپ کرنا ہے, فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ ان کی شادی بچ جائے. بالکل حد الوسع تو یہی ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض جو اتنی بٹرنس کی ایک حد پہ جب پہنچ جاتی ہے کوئی زندگی, تو اس وقت پھر ابھی ریسنٹلی مجھے کسی نے کہا کہ میرا ہسبینڈ جو ہے نا اس نے میرے پہ شک کرنے شروع کر دیے ہیں اور تہمتیں لگانی شروع کر دی ہیں میرے اوپر, باقاعدہ پراپر تہمتیں لگانی شروع کر دی ہیں اس نے میرے اوپر. تو اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا ایک دفعہ اس کے پاس بیٹھو اور اس کو کہو, یعنی ساری اپنی پچھلی زندگی اس کے سامنے رکھو, اس کو سمجھانے کی کوشش کرو, اور اس کے باوجود بھی اگر وہ آپ کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں تو پھر آپ ان سے کہیں کہ اگر میں اتنی بری ہوں تو پھر آپ وی کین پارٹ آر ویز. ہاں جی, یہ بھی ایک دھمکی کے طور پہ بھی ہو سکتی ہے ایک چیز. جو لوگ ایموشنلی ڈسٹربڈ ہوتے ہیں نا, ان کے اندر پیسمزم, منفی سوچیں بھی بہت زیادہ آتی ہیں, اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس پازیٹیو سائیکالوجی ہے جس کا بھی آپ ذکر کر رہی تھی. تو میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں, کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں میں پازیٹیو ہونا چاہتی ہوں, مجھ سے پازیٹیو نہیں ہوا جاتا, میرے اندر ایسی سوچوں کی یلغار ہے جو کہ بہت نیگیٹو ہے. ہم من حیث قوم جو ہے نا نیگیٹیوٹی کو پسند بھی زیادہ کرتے ہیں. ہم بدگمانی کو زیادہ پسند کرتے ہیں بنسبت حسن زن کے. ہم سنسنی خیزی کو زیادہ پسند کرتے ہیں بنسبت سکون کے. ہمیں یہ چیزیں زیادہ پسند آتی ہیں. تو اس میں نا ہم پہچانے پہلے کہ پازیٹیو ایموشنز ہیں کون کون سے. سائیکالوجسٹ نے نا 10 پازیٹیو ایموشنز آئیڈینٹیفائی بھی کیے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان میں نا ایک ہے جوائے, خوشی. آپ پرسکون رہیں, اور اس میں یہ ہے کہ آپ یہ احساس آپ کو رہے کہ کوئی پروٹیکٹر آپ کے ارد گرد ہے. جب ہم الحمدللہ ہر دعا کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. ایگزیکٹلی, بالکل. اور وہ تو ایک چھوٹے ٹاڈلر بچے کی بھی اگزامپل دیتے ہیں کہ اگر اس کی کیئر ٹیکر اس کے ارد گرد ہے نا, تو وہ بچہ خوشی سے ادھر ادھر بھاگتا پھرے گا, وہ ایکسپلور کرے گا, اور مڑ کے دیکھے گا وہ کھڑی ہے, ماں ہے یا کیئر ٹیکر ہے, جو بھی ہے. تو ایک پروٹیکٹیو جو فیلنگ ہے, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے گریٹیٹیوڈ, شکر کو پریکٹس کریں. پھر اسی طرح سے سیرینٹی, اطمینان اپنے اندر رکھیں. بہت زیادہ ہر وقت کی جو یہ ہائپر ایکٹیویٹی ہے اور ہر وقت کی انگزائٹی ہے نا, اپنے اندر اطمینان, وقار, سکینت پیدا کریں. اور آپ یقین کریں کہ یہ سارے پازیٹیو ایموشنز اس طرح سے ہمارے دین میں ایڈریس ہوئے ہوئے ہیں ایگزامپلس کے ساتھ. پھر اسی طرح سے
علم میں بھی کتابیں پڑھیں, انٹرسٹ لیں ارد گرد. پھر اسی طرح سے ہوپ, امید کے ساتھ, امید, لا تیأسوا من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. پھر اپنی ایک پرائیڈ, اپنی وقار اپنا قائم رکھیں, اپنے آپ کو ڈیمین کرانے کی. ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ صبر کے ساتھ رہیں, ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہیوملیٹ کروائیں, ڈور میٹ بن جائیں. یہ الگ ہے. آپ اپنے آپ کو ہیوملیٹ کرنے کی اجازت نہ دیں کسی کو, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے ایک اور بڑا زبردست پازیٹیو ایموشن ہے کہ آپ کے اندر تھوڑا سا حصے مزاح بھی ہونی چاہیے, امیوزمنٹ. پھر انسپریشن, آپ کے پاس کوئی ایسی ہستی ہو کہ جس کو آپ اپنا رول ماڈل بنا لیں. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس تو اسوہ حسنہ, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پھر ایک اور پازیٹیو ایموشن ہے او, آپ کے اندر کسی کا او ہو, کسی کا روب ہو. اور پھر اسی طرح سے 10th بٹ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ از لو, محبت. تو آپ دیکھیں یہ سارے ایموشن تو ویسے ہی اتنے ضروری ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے ان کو انکلکیٹ کریں اپنے اندر, اور آپ پازیٹیو ہو جائیں گی, آپ کو ان کے فائدے نظر آئیں گے. مجھے آپ کی بات سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جب ہم صرف کسی کو ایک امبریلا دے دیتے ہیں پازیٹیوٹی, اس کو نہیں سمجھ آتا, لیکن یہ والے جو پوائنٹس ہیں اگر ہم لکھیں اور اس کو پریکٹس کریں تو آٹومیٹکلی ہمارے اندر پازیٹیوٹی آنا شروع ہو جائے گی. ایموشنل گیپس ہمیں بہت زیادہ نظر آتے ہیں جہاں ساس اور بہو کا ریلیشن شپ آ جاتا ہے. اس گیپ کو کیسے فل کیا جائے؟ دیکھیں, انڈرسٹینڈ کریں سب سے پہلے ایک دوسرے کو. جب ایک بچی آ گئی آپ کے گھر میں, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ کس گھر سے آئی ہے. پہلے ہم اگر ساس کی ہی بات کر لیں تو دے شوڈ انڈرسٹینڈ کہ یہ بچی ہے, یہ ینگ ہے. جیسے ہمیں اگزامپل دی جاتی ہے نا, میں بات کروں نا تو ساس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس کی پاور اسٹرگل ہوتی ہے, وہ انسیکیور ہو جاتی ہے فوراً کہ میرے بیٹے کو لے گئی ہے اور میرا بیٹا میرے پاس بیٹھتا نہیں, یا میرا بیٹا بیوی کی زبان بولنا شروع ہو گیا. آپ دیکھیں, دس از جسٹ اے وے آف لوکنگ ایٹ اٹ. اب وہ کیا کرے لڑکا, وہ صبح شام اس کے ساتھ ہے وہ لڑکی, اور آپ نے خود اس کو اس کا لائف پارٹنر مور آفن دین ناٹ آپ نے بنایا ہے, اور ایک سنت ہے جو پوری ہوئی ہے, اور یہ دستور ہے, یہ زندگی کی ایک حقیقت ہے کہ وہ جب اس کی زندگی میں ایک بچی آتی ہے, پھر ان کے ہاں اولاد ہوتی ہے, پھر وہ ایک ظاہر ہے کہ وہ ایک الگ سے فیملی یونٹ وہ بنتے ہی بنتے ہیں. بالکل. اگر وہ نہیں بنیں گے تو آگے بچوں کی گروتھ کیسے کریں گے, گروتھ کیسے ہوگی, اور وہ بھی آپ کے لیے ہی تکلیف دہ ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ ان کو اسپیس دیں گی نا, میں نے یہ دیکھا ہے کہ جتنا آپ ان کو اسپیس دیں گی نا کہ میں خوش ہوں, تم دونوں آپس میں خوش ہو, تو اتنا ہی بچہ آپ کے پاس لوٹ کے آئے گا, اتنا ہی وہ آپ کے پاس بیٹھنے میں کمفرٹیبل محسوس کرے گا. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اگر بیٹا آ کے بیٹھ گیا ہے تو ہم کوئی نہ کوئی پنچنگ بات, ٹائم مل گیا آپ کو میرے پاس بیٹھنے کا, آ گئے آپ, یا یہ کہ, اور سب سے جو خطرناک بات ہے کہ اس کی بیوی کی اس کو شکایت لگانا. ہاں جی, یہ تو میاں بیوی میں جدائی والا کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے نا. پھر اس سے تو بالکل اپنے آپ کو یہ ایک تو باور کرا لینا چاہیے جو مدر ان لا کے رول میں ہیں خواتین, کہ یہ تو کرنا ہے ہی نہیں, بالکل اس کی بیوی کی شکایت اس کو نہیں لگانی. ہاں جی, کہ تمہاری بیوی یہ نہیں کرتی, وہ نہیں کرتی, اس کو سمجھاؤ, اس کو یہ کرو. اور کئی دفعہ ہم ایسے سوچتے ہیں کہ میرا تجربہ زیادہ ہے تو بیٹا میں تو تم لوگوں کی بہتری کے لیے سمجھا رہی ہوں. تو میں بالکل ایگری کرتی ہوں کہ یہ کام بالکل نہیں کرنا چاہیے. بہو پہ آ جاتے ہیں. بہو کو ڈیل اکثر کرنا پڑتا ہے پیسو اگریسو بیہیویئر آف دا مدر ان لا, اور اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت ڈس رسپیکٹفل طریقہ ہے. بیٹے کے سامنے وہ یوزلی کچھ نہیں بولتی ہیں, اور زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ بیٹا چلا گیا, اب بہو جب آئی ہے, بادشاہت کوئی ہو رہی ہے, اب وہ بہت برا ایٹیچیوڈ رکھتی ہیں. کئی بہویں مجھے یہ کہتی ہیں, ینگ بچیاں ہوتی ہیں, انٹیلیجنٹ ہیں, ریلیشن شپ رکھنا چاہ رہی ہیں اچھا, لیکن وہ مجھے کہتی ہیں ڈاکٹر کنول اتنا برا ایٹیچیوڈ ہمیں دیا جاتا ہے کہ پھر ہمارا بات کرنے کو دل نہیں چاہتا, پھر ہم ڈر جاتے ہیں, اور پھر ہم ڈر کے کمرے میں رہتے ہیں, اور اس پہ بھی ہماری شکایت لگا دی جاتی ہے کہ جی ہمارے ساتھ گھل مل کر نہیں رہتی ہے, بیٹھتی نہیں ہے. اس کو وہ کیسے ڈیل کرے ایک ڈاٹر ان لا؟ دیکھیں, یہ ڈیفیکلٹ جو کوئی سچویشنز ہوتی ہیں, کچھ ڈیفیکلٹ لوگ ہوتے ہیں زندگی میں, اگر یہ ایک پرٹیکولر سچویشن ہے نا, تو پھر ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جب آپ آئی ہیں ایک گھر میں تو تھوڑا سا آبزرو کریں لوگوں کی نیچرز کو, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کی پریفرنسز کیا ہیں, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے کچھ چیزیں جو ہیں جو ہرٹفل اگر ہوتی ہیں
تو فوری طور پر تو ہسبینڈ کو اس کی شکایت نہ لگائیں اور اس کو پہلے تھوڑا سا خود پروسیس کرنے کی کوشش کریں. آپ بات بھی کر سکتی ہیں, آپ کسی چیز میں کوئی تھوڑی سی, جیسے وہ پازیٹیو ایموشن ہے نا امیوزمنٹ کا پازیٹیو ایموشن بڑا ہی اسٹرانگ ایموشن ہے اور بہت آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی تھوڑا سا جوکنگلی, تھوڑا سا کوئی مزاح ڈال کر تو آپ اپنی بات کنوے کر لیتی ہیں واپسی. اٹ از ڈیفیکلٹ, لیکن بیکاز میں نے دیکھا ہے کہ اگر بہو مذاق کرنے کی کوشش کرے وہ بھی اس کے کئی دفعہ گلے پڑ جاتا ہے. مجھے بیسٹ لگتا ہے کہ وہ جو آپ نے شروع کے اسٹیپ بتایا نا کہ آپ اپنی سیلف اویئرنیس اور سیلف ریگولیشن پہ زیادہ کام کرتے رہیں تو وہ شاید زیادہ فائدہ دے. یہ بتائیے گا تھوڑی سی خاموشی رکھیں, بالکل تھوڑی سی خاموشی رکھیں شروع میں, اور آہستہ آہستہ چیزیں کئی دفعہ سیٹل ڈاؤن بھی ہو جاتی ہیں. ایسے ہی ہے, لیکن یہ ڈیفیکلٹ ہے ڈیفینیٹلی سینیریو. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک ماں جو ہوتی ہے نا, یہ آج کل جنریشنل ٹراما کی بھی بڑی بات ہوتی ہے, تو ایک ماں ہے وہ اس کے کون سے ایسے جذباتی فیکٹرز ہوتے ہیں جو بچوں میں اور بچیوں میں خاص طور پہ پاس آن ہو جاتے ہیں اور ان کو ہیل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے؟ ماں کے تقریباً سارے ایموشنز بچے میں جاتے ہیں. میں نے تو یہ سمجھ کی ہے, چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے, اور ہر بچہ اپنے بھی جو اس کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے اس کے مطابق پھر ماں کے جو ہوتا ہے نا پرسنالٹی اس کو ایبزارب کرتا ہے. چاہے وہ غصہ ہے, چاہے وہ کوئی پازیٹیوٹی ہے, چاہے وہ کوئی نیگیٹیوٹی ہے, وہ بچے میں جاتی ہی جاتی ہے. بچے کا لہجہ, بچے کی سوچ کا انداز, بچے کا سارے اب وہ آپ کا ایک ریپلیکا بن کے جو ہے نا وہ سامنے آپ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل ایسے. تو پھر مائیں جو ہیں وہ اپنی بچیوں کو اگر ایموشنلی انٹیلیجنٹ بنانا چاہ رہی ہیں, ان کو سیلف اویئرنیس, ریگولیشن, موٹیویشن اور ایمپتھی, یہ سب چیزیں سکھانا چاہ رہی ہیں, وہ کیسے سکھائیں؟ کیونکہ جیسے آپ بچوں کو اسپیشلی جب وہ ٹین ایج میں آتی ہیں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں, تو آج کل کے ہمارے بچوں نے جو ٹرمینالوجی سیکھی ہے اس میں سے ایک اور جو سیکھی ہے وہ کیا ہے کہ موم ڈونٹ ٹرائی ٹو کنٹرول می, آپ مجھے کنٹرول نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ماں کیسے بچی کے اندر ایک کلٹیویٹ کرے یہ چیز کہ بچی کو یہ بھی نہ لگے کہ مجھے کنٹرول کیا جا رہا ہے لیکن بچی سیکھ بھی رہی ہے؟ دیکھیں یہ تو بالکل شروع سے ہوگا, تربیت ہوگی, شروع سے ہوگا, اور بہت زیادہ کنٹرولنگ ہونا بھی نہیں چاہیے. جہاں جہاں آپ بچے کو دے سکتے ہیں اور جہاں جائز مناسب جب لوگ نہیں نہ دیتے تو وہ بچی جو ہے وہ پھر بعض اوقات کئی دفعہ ریبیل کر جاتے ہیں بچے. تو آپ شروع سے ایک تو دینی تعلیم, قرآن, حدیث, سیرہ, صحابہ, صحابیات, بچوں کو اویئر کرائیں. بچوں کو صرف کہانی کے طور پہ نہیں بلکہ اس طور پر ان کو ان کے ساتھ ریلیٹ کروائیں کہ ان سے ہم نے لینا ہے اپنا رول ماڈل. پھر اسی طرح سے ایز دے گرو اولڈر تو آپ دیکھیں کہ کچھ تھیراپیوٹک جو صلاحیتیں ہیں نا, ایمبرائڈری, نٹنگ, کروشے, یہ چیزیں, کچن گارڈننگ, یہ اتنی تھیراپیوٹک ہوتی ہیں. آپ کچھ کریٹ بھی کر رہے ہیں اور آپ کے اندر صبر اور پیشنس جو ہے نا وہ ایوالو بھی ہو رہا ہے, وہ بھی آ رہا ہے. پھر اسی طرح سے آگے جب وہ چلتی ہیں تو پھر اخلاقیات ان کو سکھائیں. یہ ایک ساری زندگی کا ایک پروجیکٹ ہے جو ماں کے پاس ہے, چاہے وہ بیٹی ہے چاہے وہ بیٹا ہے. ہم اس وقت بیٹیوں کی بات کر رہے ہیں, یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ ہم بیٹوں کی تربیت نہ کریں. تو وہ اس طرح کی جب اٹھان ہوئی بھی ہوتی ہے, ایک ویل براٹ اپ لڑکی سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا خواتین جیسے لارجر سوسائٹی سے بھی جب انٹیگریٹ کر رہی ہیں, جاب بھی کر رہی ہیں, کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں, باہر نکل کے جب لوگوں سے بہت سے افراد سے مل رہی ہیں, تو جب خواتین ہی خواتین سے مل رہی ہوتی ہیں تو جیلسیز بہت آ رہی ہیں, ایکسکلوژن ہے, کمپٹیشنز ہیں, اور عجیب قسم کے نا جذباتی پن کی وہ ساری ان کی انٹریکشن ہو جاتی ہے. اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ کیونکہ ذرا سا بھی آپ اپنے آپ کو اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. وہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بچپن سے نا ہماری پکی اور کٹی کا نا وہ ایک ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے, پتہ نہیں کیوں آگے جا کر بھی ہم یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اس میں تو پھر وہی بات ہے کہ آپ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاقی تعلیمات ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جھگڑا کیا ہے. جھگڑا از اے ویری اگلی ایموشن یا مینیفیسٹیشن, اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے اطراف میں ضامن ہوں اس شخص کے لیے گھر کا کہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے. اچھا, اب آپ کہیں اگر دے رہے ہوں نا, کوئی آپ سیشن لے رہے ہوں یا آپ کوئی درس دے رہے ہوں اور آپ یہ حدیث سنائیں
تو میجورٹی نے یہ حدیث نہیں سنی ہوتی. ہمارا بہت بڑا ڈائلیما یہ ہے کہ ہماری جو دینی تعلیم ہے وہ کہیں پیچھے رہ گئی ہے, اور یہ جو اخلاق پر مبنی احادیث ہیں یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس ایکسٹینٹ تک جا کے. آپ دیکھیں, آپ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا اگر چھوڑتے ہیں نا, آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو ظاہر ہے کہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے, لیکن بعد میں وہ آپ کی اپنی ویل بینگ میں بھی اضافہ کرتا ہے. بالکل کرتا ہے. وہ آپ کو بھی ایک مزید پازیٹیو انسان اور مضبوط انسان بنا کے دیتا ہے. آپ کو غصہ بھی آیا ہے ظاہر ہے, اور آپ حق پر بھی ہیں, لیکن پھر آپ کی اندر سے آپ کی اسٹرینتھ بڑھتی ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی. اور جو بندہ اپنے ایموشنز کو مینیج کر لیتا ہے, آپ دیکھیں جیلسی آ رہی ہے, جیلسی کو مینیج کریں, غصہ آ رہا ہے, غصے کو مینیج کریں, بہت زیادہ کوئی جیسے مرض عشق ہو رہا ہے اس کو مینیج کریں. اپنے آپ کو مینیج کرنا جو ہے وہ جب تک نہیں آئے گا تب تک آپ کسی ریلیشن شپ میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے. آپ نے نا بہت سی جگہوں پہ یہ بھی کہا کہ کمیونیکیٹ کریں, بات چیت کریں. اچھا, کبھی کبھی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا, پھر ہماری ایموشنلٹی آگے آ جاتی ہے, اور کیا ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے وہ اسٹیپ سوچ رہے ہیں, اچھا جی میں خیر خواہی کے لیے, دوسرے کے بھلے کے لیے بھی بات کروں, لیکن وہ کمپیشن پیچھے رہ جاتی ہے. اپنا مطلب میں وہ آگے آ جاتا ہے. اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ پھر اپنے آپ کو پہچانے, اخلاص. یہ جو ہے نا, اب دیکھیں کہ ہر چیز میں ایک ایسی تعلیم ہمیں اللہ تعالیٰ نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے رکھی ہے کہ جس سے ہمارے یہ سارے جو ایشوز ہیں نا وہ ایڈریس ہو جاتے ہیں. اگر آپ کوئی بھی کام اللہ کے لیے کریں گے, اخلاص ہوگا, صرف لوجہ اللہ ہوگا, تو آپ کے اندر یہ چیزیں نہیں آئیں گی. آپ اگر کسی کی خیرخواہی کرنے بیٹھے ہیں یا کوئی معاملہ ایڈریس کرنے بیٹھے ہیں تو آپ اس معاملے کو ہی ایڈریس کریں گے, آپ اپنی ذات کو بیچ میں پھر نہیں لے کے آئیں گے. بالکل صحیح ہے, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اسی طرح جو اوور ویلم خواتین ہوتی ہیں, ہو جاتے ہیں نا وہ ایموشنلی, اس ٹائم پہ پازیٹیو ہونا اور شکر گزار ہونا بہت مشکل لگتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ اس ٹائم پہ جب آپ اوور ویلم ہیں نا, اپنی طرف سے آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اپنے ایموشنس کو سیٹل کروں, اور آپ کو جو باہر سے آوازیں آ رہی ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں, شکر کرو شکر کرو, اور ساتھ ہی آپ کے ذہن میں وہ حدیث آتی ہے کہ اچھا کیا میں وہ ناشکری ہوں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جائیں گی جہنم میں کیونکہ بہت ناشکری کرتی ہیں. کبھی کبھی ہمیں باہر سے لوگ انڈیکیشن بھی ایسا ہی دے رہے ہوتے ہیں. ویری چیلنجنگ سینیریو. آپ اپنے آپ کو سیٹل کیسے کریں, اور آپ تب شکر گزاری پہ بھی رہیں اور آپ ساتھ مثبت سوچ کے بھی رہیں. بالکل پریکٹیکل ہو جانا چاہیے اس وقت, پریکٹیکل ہو کے سوچیں اور چھوڑ دیں جو کوئی کچھ کہہ رہا ہے نا اس کو ایک دفعہ چھوڑ کے آپ خود پریکٹیکل ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کسی بیلنس مائنڈیڈ یا کوئی کاؤنسلنگ لیں کہیں سے, یا کسی اسکالر سے بات کریں کہ اب یہ دیکھیں یہ تو سچویشن ٹو سچویشن ویری کرے گا. بعض اوقات واقعی لڑکیاں ناشکری ہو رہی ہوتی ہیں اور اتنی بڑی بات نہیں ہوتی کہ جتنی بڑی وہ بلو اپ ہوئی ہوئی ہوتی ہے, ان کے ذہن میں بہت بڑی بنی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ بعض اوقات یہ حالات ہوتے ہیں, اور بعض اوقات یہ ہے کہ واقعی آپ کو جو ہے نا بہت بڑی ایک مشکل سچویشن کا سامنا ہوتا ہے. تو ایسے میں آپ بالکل پریکٹیکل ہو جائیں کہ اچھا میرے لیے کیا کیا پروز اینڈ کونز ہیں, میں اس معاملے میں کس کس طریقے سے میں غلط ہوں, اگر میں غلط ہوں تو میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں, اور اگر کوئی دوسرا ہے تو یا اس سے بات کی جائے, اور اگر بات نہیں ہو پا رہی اور کوئی معاملہ کسی طرف کو سیٹل نہیں ہو رہا تو واٹ آر مائی آپشنس. ٹھیک ہے, جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, نہ رونے کی, نہ چیخنے چلانے کی, کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے. کول ہیڈڈ اور ڈرائی آئیڈ کہتے ہیں نا کہ جتنا کوئی انسان رہ کے سوچ پاتا ہے نا اتنا اس کی کلیئرٹی رہتی ہے اس کی. ہمارے بہت سے لوگ جب سیلف اویئرنیس کی طرف جاتے ہیں, اور خواتین کو میں نے دیکھا ہے, ذرا ان کو کون اپنے اندر جھانکو تو وہ اپنے نقص نکالتی رہتی ہیں. جیسے ہوتا ہے نا وہ گھر میں صفائی کرواتی ہیں تو اس سے بھی کہتی ہیں یہاں سے کونا نہیں صاف کیا, یہاں سے یہ نہیں ہوا, وہ اپنے ساتھ بھی یہی کرتی ہیں. سیلف کمپیشن نہیں ہے یہ. سیلف کمپیشن جو ہے اس کو کیسے پریکٹس کیا جائے, اور پھر ایموشنل ریزیلینس کیسے اپنے اندر لائی جائے, یہ بہت ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان جب اپنے آپ میں سے نقص ہی نکالتا رہتا ہے نا, اور اپنے آپ کو ہر بات پہ ڈانٹتا رہتا ہے, اور اپنے آپ کو ایک گڈ فار نتھنگ, ورتھ لیسنس کی فیلنگس, یہ ساری چیزیں تو اس کی پرسنالٹی کو بالکل ختم ڈسٹروائے کر دیتی ہیں. لیکن وہ کہتی ہیں کہ اگر ہم اپنی تعریفیں کریں گے, اپنا خیال رکھیں گے نہ تو کریں, وہ سے بول کے اپنی تعریفیں نہ کریں, لیکن اپنی اسٹرینتھ تو سمجھیں.
آپ دیکھیں کہ وہ جو پرائڈ اور وقار والا جو ایک پازیٹیو ایموشن ہے نا، کہ اپنے آپ کا آپ کو پتہ ہو کہ میری یہ اسٹرینتھ ہے. زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا، غزوہ خیبر کے دن انہوں نے بڑی تلوار چلائی تو کسی نے کہا کہ آپ کی تلوار تو خوب چلی. انہوں نے کہا نہیں، تلوار نہیں تھی، بازو تھا. تو اپنے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری یہ اسٹرینتھ ہے. انسان وداؤٹ بوسٹنگ، آپ بوسٹنگ نہ کریں، لیکن آپ اپنی پاسٹ اکمپلشمنٹس پہ بھی آپ سوچیں، آپ اپنے آپ کو ایک فیلنگ دلائیں کہ آپ ہیں کسی کام کے. ہمارے اصل میں معاشرتی لحاظ سے بھی نا کم ایکنالج کیا جاتا ہے خواتین کی جو خدمات ہیں یا خواتین کا جو گھر میں ایک رول ہے، ان سب چیزوں کو ریلیٹیولی کم ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. تو اس لیے وہ ان کو نا وہ ایک ان کی ٹریننگ ہی یہ ہوئی ہوئی ہے کہ ہم کسی قابل نہیں ہیں. بالکل صحیح. اور جو ایموشنل ریزیلینس ہے، یعنی آپ ٹوٹے ہیں، آپ کو کوئی جھٹکا لگا ہے اور پھر دوبارہ آپ نے اٹھنا ہے، وہ کیسے کیا جائے؟ وہ تو آپ کو آپ کا دین ہی اٹھائے گا، وہ تو آپ کو اسلام ہی اٹھائے گا. اور آپ کو مصروفیت بھی اسلام دیتا ہے، آپ کو زندگی کی ایک اور نئی ہوپ بھی اسلام دیتا ہے، آپ کو صبر کا اجر اسلام بتاتا ہے. آپ کو بیونڈ دس لائف دیکھنا، بالکل اس کے آگے دیکھیں. آپ دیکھیں الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے، آپ کو ویژن دیتا ہے. آپ کا ایک جو آپ کا ٹراما ہے وہ آپ کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. تو یہ ایموشنل ریزیلینس کا تو اور کوئی طریقہ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ آپ ایک مسلمان عورت کے لیے، ایک مسلمان عورت کے لیے اس کے علاوہ. اچھا، اگر ہم کوئی ایک ڈیلی پریکٹس کرنا چاہیں، کیونکہ ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں ایموشنل ری ایکٹیویٹی سے، اور ہم موو کرنا چاہ رہے ہیں بڑا انٹینشنلی کہ ہم پازیٹیو ہو جائیں اور ہم ایموشنلی بہت اسٹرانگ ہو جائیں، انٹیلیجنٹ ہو جائیں، تو چند ایسی پریکٹسز بتا دیں جو اس کو ہم کریں کہ وہ جو ڈیلی ہمارا ہو کہ ہم نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، ہم اپنی اس میں لسٹ میں ڈالیں، ڈیلی بکٹ میں ڈالیں. دیکھیں، ایک تو آپ قرآن کی تلاوت روزانہ کریں، اور چاہے تھوڑی کریں، ایک رکوع کریں، ایک پیج پڑھیں، لیکن قرآن کی جو ناظرہ تلاوت ہے وہ زندگی کا حصہ ہونی چاہیے. بالکل، وہ ہماری ایک طرح سے یہی سمجھیں کہ ہماری فطرت کا وہ حصہ ہے. پھر اس کے علاوہ آپ کے جو صبح شام کے اذکار ہیں ان کو کبھی نہ چھوڑیں، وہ آپ کی پروٹیکشن ہے. وہ فزیکلی ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن وہ ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. وہ ہمیں خوش رکھتے ہیں، ہمیں اندر سے ایک سیکیور فیلنگ دیتے ہیں. پھر اسی طرح سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے آپ واک ضرور کریں، آپ باہر نکلا کریں. بعض اوقات آپ ننگے پاؤں بھی چلیں، گھاس کے اوپر چلیں، مٹی کے اوپر چلیں، یہ بھی آپ کو ایک بہت فریش رکھنے والی ایک چیز ہے. پھر اسی طرح سے وضو کریں، نماز پڑھیں، اپنی نمازوں پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں. اور پھر یہ ہے کہ اپنی ڈائٹ کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک ماڈلز ہیں نا پازیٹیو سائیکالوجی کے ڈفرینٹ اس کے اندر اب باقاعدہ انہوں نے ایک رکھا ہے اس کا خوراک کا ایک ایسپیکٹ کہ خوراک کیا ہونی چاہیے آپ کی. جتنا آپ سادہ اور آرگینک خوراک کی طرف ہوں گے نا، آپ کو پتہ ہے فاسٹ فوڈ جس کو کہتے ہیں ہی فاسٹ، ایموشنل ڈس ریگولیشن. جی بالکل. تو یہ چند ٹپس ہیں اپنے آپ کو بہتر رکھنے کے لیے. اور ذرا تھوڑی سی کم بولنا بھی ذرا کم کرتے ہیں ہم، بالکل ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو، اپنی زبان کو لگام دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ یا بھلی بات کیا کرے یا چپ رہے. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، بات یہ سمجھ آتی ہے کہ جب بھی ہماری زندگی میں کوئی اسٹیمولس آتا ہے اور ہم نے کچھ نہ کچھ اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں ریئیکٹ کروں یا رسپونڈ کروں، تو درمیان میں ایک چھوٹی سی اسپیس ہوتی ہے. یہی ہمارا فریڈم ہے، اور اسی فریڈم کو ہم نے استعمال کرنا ہے. یہی ہماری طاقت ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ٹھہرانا ہے، جمانا ہے، اور کچھ ایسے فیصلے کرنے ہیں جو ہمیں ایموشنلی انٹیلیجنٹ بنائیں. تو اپنی اس قوت کو ضائع نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے ایک عورت میں جب جذبات رکھے ہیں تو ان جذبات کا ہمیں صحیح اظہار کرنا سیکھنا ہے اور بتانا ہے، اپنے بچوں کو سکھانا ہے، اپنے گھر کو جوڑنا ہے اسی کے ذریعے. اور پھر وہی بات کہتی ہوں جو ہمیشہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.